تو فرمایا منکم من یرید الدنیا، اور جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کچھ چاہتا ہے آخرت. اور پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر فرمایا کہ پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. اور بلا شبہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بلا شبہ اللہ نے تم سے اس نافرمانی کو، اس کمزوری کو اور اس تنازع کو اللہ نے معاف کر دیا. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تمہاری تلواریں چل پڑیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی سزا ہوئی نبی اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میرے والد کے اوپر تلواریں چلانے لگ گئے، ان کو ہوش نہیں تھا کہ میرے والد ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ تم پر رحم کرے، یہ میرے باپ ہیں یمان، پتہ نہیں چلا کہ یمان رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کی تلوار سے شہید ہو گئے. ایسا عالم ہو گیا. تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق ہم نے معاف ہی کر دیا تمہیں، اس سے درگزر کر دیا ہم نے. اللہ کیسے درگزر کرتے ہیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے معاف کرتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اللہ کتنے فضل والے ہیں ایمان والوں پر، کیسے شفقتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایمان تو ہمارے لیے اسوہ ہے، اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اس کی اتباع واجب الوجوب ہمارے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ کسی عمل کی تخصیص نبی علیہ السلام نے کر دی ہو، یا کوئی ایسی سنت ہو کہ جس کے اوپر پابندی کا حکم نہ ہو. کیونکہ سنت کی بھی قسمیں ہیں، بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنا لازم ہے، جیسے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھے. یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. اذا دخل فلا یجلس حکم کا صیغہ ہے، وہاں تو کس وقت بیٹھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ امر کا صیغہ ہے. وَاعْفُوا اللِّحَ، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ امر کا صیغہ ہے. تو اس قسم کے جو امر ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہے. اور بعضی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر کوئی امر کا حکم نہیں دیا، آپ کی سنت ہے. مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے. اگر آپ ادا نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے، ادا کر لیں گے تو آپ کو اجر مل جائے گا. کیا سمجھے مسئلہ؟ اب ٹوپی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے، اس کی جگہ آپ امامہ پہن لیتے ہو، تو آپ نے ٹوپی چھوڑ دی امامہ پہن لیا، کوئی بات نہیں. آپ نے مثال کے طور پر ٹوپی بھی نہیں پہنی، امامہ بھی نہیں پہنا، چادر بھی نہیں پہنی، سر پر کوئی رومال نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی سختی نہیں دی کہ اگر تم نہیں کرو گے تو نافرمان ہو جاؤ گے. کیا سمجھے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سب سیکھنے کے لائق ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سیکھا جائے.